أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. سورہ مبارکہ مریم ورس نمبر 38. اس سے پہلے والی آیا میں مشہد یوم عظیم کی بات ہوئی تھی، یعنی وہ دن کے جو بہت بڑا دن ہے اور جس دن سب کو اکٹھا پیش کیا جائے گا، حاضر کیا جائے گا. اسی دن کی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے ارشاد قدرت ہو رہا ہے، اسمع بہم و ابصر. اسمع بہم سنیں گے کیا کچھ یہ لوگ، و ابصر اور دیکھیں گے، یوم جس دن، یاتوننا وہ ہمارے سامنے آئیں گے. یہاں جو اسمع بہم و ابصر آیا ہے، یہ عربی زبان کی ایک خاص ایکسپریشن کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کو ہم عربی زبان میں کہتے ہیں افعال تعجب میں سے ہے. جب کوئی ایسی چیز جو آپ کو تعجب میں ڈال دیتی ہے، جس کو دیکھنا، سننا، مشاہدہ کرنا حالت تعجب میں انسان کو لے جاتی ہے، حیرت زدہ کر دیتی ہے، تو وہاں پہ یہ والا جو الفاظ ہیں، ان الفاظ کے وزن کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اسمع بہم و ابصر. یعنی اصل میں یہ ہے ما اسمعہم وما ابصرہم، یعنی کیا ہی خوب سنتے ہوں گے اس دن یہ لوگ، اور کیا ہی خوب دیکھ رہے ہوں گے یہ لوگ. یعنی اس دن یہ بڑے بینا ہو جائیں گے اور بڑے شنوا ہو جائیں گے، خوب دیکھیں گے، خوب سنیں گے. بھلا کب؟ یوم یاتوننا، جس دن یہ ہمارے سامنے پیش ہوں گے اور ہمارے پاس آئیں گے. سو اسمع بہم و ابصر، اور کیا خوب دیکھیں گے یہ اور کیا خوب سنیں گے یہ لوگ، یوم یاتوننا اس دن کے جس دن یہ ہمارے سامنے آئیں گے. لیکن الظالمون، الظالمون ظالم کی جمع ہے، لیکن ظالم لوگ الیوم آج کے دن، فی میں ہوں گے، کس چیز میں؟ ضلال مبین، کھلی اور واضح اور صریح گمراہی میں ہوں گے. ضلال کہتے ہوتے ہیں گمراہی، مبین وہ چیز جو کھلی ہو، جو ظاہر ہو، جو صریح ہو، جو بالکل واضح ہو. سو ایسی گمراہی میں اس دن یہ پڑے ہوں گے جو واضح ہوگی، ان کو خود بھی دکھ رہی ہوگی اور میدان معاشر کے ہر فرد کو بھی دکھ رہی ہوگی. اس پوری آیا کا ترجمہ اس طرح سے ہو جائے گا کہ اس دن جب ہمارے پاس آئیں گے تو خوب سنیں اور خوب دیکھیں گے، لیکن یہ ظالم آج کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہیں. اس آیا کی جو میں نے پہلے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اس کا تعلق مشہد یوم عظیم سے ہے. اس عظیم دن میں جب لوگ خالق کائنات کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے تو اس دن ان کا حالت کیا ہوگی؟ تعجب کی صیغے استعمال کیے ہیں، افعال تعجب کو استعمال کیا ہے. حیرت زدہ کرنے والا کلام ہوگا ان کا، اور تعجب میں ڈالنے والا کلام ہوگا. یعنی یہ واقعتاً حیرت کی بات ہے نا کہ آج جب اللہ نے انسان کو ایک عقل مند مخلوق بنایا ہے اور ایک ایسی مخلوق بنایا جو اپنی مرضی کی مالک ہے اور جو اپنے اختیارات کو اپنی مرضی سے استعمال کر سکتی ہے، عقل بھی ہے، فیصلے کی طاقت بھی ہے، مرضی کا اختیار بھی ہے، لیکن آج یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود جب انہیں کسی چیز کی حقیقت بتائی جاتی ہے تو جو حقیقت آج ان کو سنائی نہیں دیتی، جو حقیقت آج ان کو سمجھائی نہیں جا سکتی، جو حقیقت آج ان کو دکھائی نہیں دیتی، قیامت کے دن اور مشہد عظیم والے دن میں یہی کان ہوں گے مگر ان کے پردے کھل جائیں گے، یہی آنکھیں ہوں گی اور ان کے حجاب اتر جائیں گے اور ان کی پٹیاں اتر جائیں گی. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس دن یہ آنکھیں اور یہ کان، جو ان آنکھوں سے زیادہ بینا آنکھ کوئی نہیں ہوگی، ان لوگوں کی آنکھیں بڑی بینا ہو جائیں گی، بہت دور دور تک کی چیزوں کو دیکھ لیں گی، اور ان کے کان جو ہیں وہ بہت دور دور کے معاملات کی اور جہنم تک کی آوازوں کو سن لیں گے اور ساری چیزوں کو سمجھنا شروع کر جائیں گے. مگر اس دنیا میں یہی آنکھ اندھی ہوئی پھرتی ہے،
یہی کان بہرے ہوئے ہیں، یہی دل مردہ ہو گئے ہیں، اور یہی عقل و دماغ کام کرنے سے عاجز آ گئے ہیں، اور حقیقتوں کے انکشاف کی جگہ پر حقیقت کو دیکھ نہیں سکتے، اصلیت کو پہچان نہیں سکتے۔ یہ ایک بڑا اہم سا سوال انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ اب جب سمجھانے والے موجود، اب جب کہ اتنے سارے پیغامات موجود ہیں، اب جب کہ اتنی ساری انسان کے پاس وہ مراحل اور مواد موجود ہے جو انسان کو حق اور حقیقت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور بڑی بات یہ کہ سمجھنے کا موقع یہی ہے، سننے کا موقع یہی ہے، دیکھنے کا موقع یہی ہے، سمجھ جانے کا موقع یہی ہے۔ چونکہ دیکھیں نا، جس دن انسان یعنی قیامت کے دن، قرآن جی کہتا ہے ان سے زیادہ بینا کوئی نہیں ہوگا، ان سے زیادہ سنوا کوئی نہیں ہوگا، خوب دیکھ رہے ہوں گے، خوب سن رہے ہوں گے، خوب سمجھ رہے ہوں گے۔ بات یہ ہے کہ اس وقت تو ان سے زیادہ دیکھنے والا کوئی نہیں، سننے والا کوئی نہیں، سمجھنے والا کوئی نہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ وقت سننے کا بھی نہیں ہے، سمجھنے کا بھی نہیں ہے، بلکہ وہ وقت تو سر پیٹنے کا ہوگا، میں کر کیا آیا، چونکہ یہ نتیجے کا وقت ہے، عمل کا وقت نہیں ہے۔ الیوم عمل ولا حساب، آج عمل ہے، حساب نہیں، اور کل کے دن حساب ہے، عمل نہیں۔ وہ دن تو حساب کا دن ہے، عمل نہیں ہو سکے گا، عمل آج کرنا ہے۔ اچھا، یہ انسان کی بڑی فطرت کی آپ کہہ لیجیے کمزوری سمجھ لیں، یا انسان جب اپنے آپ کو جس بات کو سمجھا نہیں پاتا، ہم بہت ساری چیزوں کا یہاں حساب مانگتے ہیں۔ میں نے کسی سے نیکی کی اور میں چاہتا ہوں ساری زندگی میرا غلام بن کے رہے۔ روایات بتاتی ہیں، تاریخ بتاتی ہے، عقل مند لوگوں کے تجربات بتاتے ہیں کہ جس سے آپ نے نیکی کر لی، اب اس کے شر سے بچیے۔ اس کے بس میں جب بھی ہوا وہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، اور موسٹلی یہی ہے کہ پہنچائے گا۔ مگر میں نے عمل کیا، عمل کے بعد اب یہی حساب چاہتا ہوں کہ اب وہ ساری زندگی میری غلامی کرے گا اور میرا احسان مند رہے گا۔ ارے الیوم عمل، آج عمل کرنا ہے آپ نے، حساب یہاں نہیں لینا کہ میں نے اتنا کام کیا تو اس کی نیکیاں، ان نیکیوں کا مجھے اجر مل جانا چاہیے، میں چونکہ اتنا دیندار ہوں تو لہٰذا مجھے معاشرے میں اتنا بڑا مقام مل جانا چاہیے، میں چونکہ شریعت محمدی پہ مکمل عمل کرتا ہوں لہٰذا خالق کائنات کی طرف سے کوئی سخت مرحلہ میری زندگی میں نہیں آنا چاہیے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم حساب یہی لینا چاہ رہے ہیں نا، میں نے جو اچھائی کی اس کا بدلہ مجھے یہاں ملے۔ آج کام کا دن ہے، بدلے کا دن نہیں ہے۔ جب کام ختم ہو جاتا ہے، مزدور یہ نہیں ہوتا کہ وہ صبح آئے اور وہ مزدوری پہلے لے لے، مزدور شام تک مزدوری کرتا ہے، مزدوری کرنے کے بعد پسینہ نکلتا ہے، ساری مشکلات اٹھاتا ہے، اس کے بعد شام کو اس کو مزدوری دی جاتی ہے، پہلے مزدوری ہے پھر اجر ہے۔ ایسے ہی الیوم عمل، آج عمل ہے، عمل کرنا ہے، کل کو حساب کتاب ملے گا، آج وہ اجر نہیں مل سکتا، وہ بدلہ نہیں مل سکتا، وہ صلہ نہیں مل سکتا۔ جب عمل کا موقع تھا تو اس کی آنکھیں اندھی تھیں، کان بہرے تھے، اور جب جزا لینے کا موقع آیا ہے وہاں آنکھوں کے دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کانوں کے سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، دل کے سمجھ جانے اور رام ہو جانے کا کوئی فائدہ نہیں ظاہر ہوگا۔ تو یہ جو بات ہے کہ جب سمجھنا چاہیے تھا تب سمجھ نہیں آئی، اور جب سمجھ آ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا وہاں سب سمجھ بھی لے گا، تو یہ اس چیز کے پیچھے راز کیا ہے؟ دیکھیے، دنیا میں جب اتنے سمجھانے والے موجود ہیں، جب قرآن کریم جیسا دستور پاس اور کتاب پاس ہے، تو کیوں لوگ نہیں سمجھ رہے ہوتے؟ تین باتوں کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں، چونکہ یہاں پہ انسان اپنے مفادات سے آگے نہیں دیکھ رہا ہوتا، وہ اندھا ہو چکا ہے اپنے مفادات کے سامنے، وہ کمزور ہو چکا ہوا ہے اپنی خواہشات کے سامنے، اور وہ انتہائی بے بس ہو چکا ہوا ہے اپنی آرزوؤں اور امیدوں کے حصار کے آگے۔ یہی تین چیزیں جو انسان کی فطرت کے اوپر ڈسٹ ڈال دیتی ہیں، آنکھوں کے آگے پردے گرا دیتی ہوتی ہیں، اور آنکھوں کے آگے پٹیاں باندھ دیتی ہیں، اور کانوں کے آگے سے پردے ڈال دیتی ہوتی ہیں۔ انسان جب ظاہر نہ دیکھے گا، نہ سنے گا، نہ سمجھے گا، تو کیسے فیصلہ کرے گا؟ اگر چاہتے ہیں کہ میری آنکھیں بینا رہیں، میرے کان سنوا رہیں، میرا دل زندہ رہے، تو انسان کو تین چیزوں کو ہمیشہ اپنی حد میں رکھنا ہوگا، اپنے مفادات کو شریعت کے احکام کے پیچھے رکھنا ہوگا۔ جس دن شریعت کے احکام سے آپ کے مفادات ایک قدم آگے آ گئے، اس دن آپ سننے، سمجھنے، دیکھنے کی اس سے محروم ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں گے مگر اندھے ہوں گے، سنیں گے مگر بہرے ہوں گے، دل ہوگا مگر مردہ ہو چکا ہوگا، چلتی پھرتی لاش ہوگا وہ انسان، جس کے مفادات اس کی نظر میں شریعت کے احکام سے زیادہ ویلیویبل ہو جاتے ہیں۔ دوسری چیز، خواہشات۔ جب انسان کی خواہشات، اس کے نفسانی خواہشات اور اس کا نفس اس کے قلب و دماغ پہ حاوی ہو جاتا ہے، تو پھر یہی ہوتا ہے، وہ اندھا ہو جاتا ہے، اس کی ہر چیز اندھی ہو جاتی ہے۔ اور تیسری چیز آرزویں اور تمنائیں۔
چونکہ مفادات کو انسان کبھی کبھار سمجھ لیتا ہے، خواہشات کے اظہار کو بھی سمجھ لیتا ہے، اصل وہ چیز آرزو اور امید ہے جو انسان کو خدا کی طرف پلٹنے نہیں دیتی۔ وہ ایک لمبی امید پہ خود کو رکھتا ہے، ایک دن پلٹ کے آ جاؤں گا خدا کے سامنے، مجھے پتا ہے مجھے خدا کا بندہ بن کے رہنا چاہیے، مجھے فلاں فلاں چیزوں کی پاسداری کرنا چاہیے، لیکن یہ ایک مشکل مرحلہ گزر جائے پھر اس کے بعد خدا والا بن جاؤں گا۔ یہ امیدیں جھوٹی آرزویں جن کے پیچھے انسان اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے۔ ایک طرف یہ آرزویں، دوسری طرف اور پانے کی آرزو، زندگی اور ملے، رزق اور ملے، دوست اور ملیں، اختیارات اور ملیں، طاقت اور ملے، ان آرزوؤں کے پیچھے، ان امیدوں کے پیچھے بھاگتا چلا جا رہا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ جس چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہے وہ اس کی موت، اور جس کے پیچھے وہ بھاگ رہا ہے وہ اس کا اپنا انجام ہے۔ لیکن الظالمون الیوم فی ضلال مبین، یہی قرآن کہہ رہا ہے اگلی آیا میں، یہ جو ظالم ہیں آج کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہیں، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، مفادات میں جہاں ان کے آتے ہیں تو ان کو کیا کرنا ہے، جہاں ان کی خواہشات ان کو زیر کرنے لگتی ہیں تو انہیں کیا کرنا ہے، جہاں ان کی آرزویں اور امیدیں اور تمنائیں ان کو خراب کر رہی ہوتی ہیں تو تب کیا کرنا ہے۔ آج کی اس آیت کو جب ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمارے لیے جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آنکھیں قیامت کے دن دیکھیں گی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ آنکھیں اس لیے ہیں کہ میں دنیا میں دیکھ سکوں، یہ کان اس لیے ہے کہ میں دنیا میں سن سکوں، یہ دل و دماغ اس لیے ہے کہ ہم دنیا میں سمجھ سکیں۔ یہی کام اگر قیامت کے دن یہ آنکھیں کرنے لگ پڑیں، کان کرنے لگ پڑیں، قلب و دماغ کرنے لگ پڑے تو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس کا فائدہ آج ہے، لہذا جس چیز کا فائدہ آج ہے آج اس کام کو کرتے ہیں، کل پہ اس کو نہیں ٹالتے۔ تو آئے خالق کائنات ہمیں اپنی زندگی میں اپنا فائدہ اور اپنا ذاتی مفاد، شریعت محمد و آل محمد اور خالق کائنات کے دستور جو اس نے ہمارے لیے بھیجا ہے، اپنے مفادات کو پس پشت ڈالنے اور دستور خداوندی اور شریعت محمدی کو ہمیشہ پرائرٹی دینے اور ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے ہر عمل، اپنے ہر سوچ کی آبیاری شریعت محمد و آل محمد سے کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور خالق کائنات واجبات پہ عمل پیرا رہنے اور محرمات سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔